حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ فائدہ: زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بیکار ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں جو میری ہے، زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دل کی حالت کا بیان ہی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تشبیہ نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کو بھگتے گا، اور غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسا مردے کو ستائے کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں، بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندگی کے حکم میں رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق وارد ہوا ہے، بل احیاء عند ربہم۔ اسی طرح ان کے لیے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے، اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، طاعت سے رک جاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ خشک لکڑی کے جھکانے سے نہیں جھکتی، صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام رہ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس بہت سے روپیے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں بھی افضل ہے۔ پھر کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مالدار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جاوے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جاوے۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت میں گھرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکال لیں تو کیسی مفت کی کمائی ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے 2-4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے؟ آخر فضولیات، لغویات میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے، اس کارآمد چیز کے واسطے وقت نکالنا کیا دشوار ہے؟ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سائے کی تحقیق رکھتے ہیں، یعنی اوقات کی تحقیق کا اہتمام کرتے ہیں، اگرچہ اس زمانے میں گھڑی گھنٹوں کی کثرت نے اس سے بے نیاز کر دیا، پھر بھی فی الجملہ واقفیت ان چیزوں کی مناسب ہے کہ گھڑی کے خراب اور غلط ہونے کی صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جاوے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جاوے وہ حصہ نیچے 7 زمینوں تک دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ یہاں حضرت نے 2-4 گھنٹے کہا ہے، 15-20 منٹ بھی اگر کوئی آدمی نکال لے تو بھی کافی ہے آج کے دور میں اللہ کے ذکر کے لیے۔ اصل جو ذکر ہے، میں نے قلبی پرسوں بھی کہا تھا، یہ تو قلبی چیز ہے، آدمی کا دل اللہ کو یاد کرے۔ زبانی ذکر ٹھیک ہے، عادت ڈالنے کے لیے ابتداءً شروعات کروائی جاتی ہے کہ آدمی کو شروعات میں زبانی ذکر پر اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ عادت بنے ذکر کرنے کی۔ قلبی ذکر آدمی تنہائی میں اکیلا ہوں، اس لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ کیا جاوے، 24 گھنٹے میں سے ایک وقت طے کر کے آدمی پورے دن کا جب رات میں بستر پر جاوے تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ تنہائی کے اندر اکیلے میں وہ اور اس کا اللہ، بس 15-20 منٹ یہ کام کرے۔ روزانہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، آج صبح فجر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، جماعت کے ساتھ ہوئی، جماعت کے بغیر ہوئی، قضا تو نہیں ہو گئی، معمولات کی پابندی کیسی رہی،
آج تجارت میں کیا ہوا، حلال ہوا، حرام ہوا، کتنا جھوٹ بولا گیا، کتنا سچ بولا گیا، آمدنی جو ہمارے پاس آئی ہے وہ کتنی صحیح ہے، کوئی ایسی فضول اللہ و بات زبان سے نکل گئی ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے ہو۔ یہ محاسبہ نفس ہوتا نہیں ہے، ہر آدمی دوسرے کا محاسبہ کرنے کے چکر میں ہے، اپنا کوئی تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ یہ بڑے کام کی چیز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا، ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا، غرض بار بار رد کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم و قدم فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرت کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ کہہ۔ اس نے کہا کہ بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فق ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی، پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا بالکل مہلت نہیں، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آ گئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالیٰ شانوں سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ حق تعالیٰ شانوں کے بے نہایت احسانات میں سے یہ بھی ہیں کہ اس ناکارہ کی سب سے بڑی بیٹی عزیز محترم مولوی محمد یوسف صاحب زاد فضل ہو، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ حضرت کی بیٹی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں تھی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب کی اہلیہ جو عرصے سے بیمار تھی اور اشارے سے نماز پڑھتی تھی، اسی سال 29 شوال سن ہجری 66 شب دو شنبہ میں جبکہ وہ مغرب کی نماز میں اشارہ کر کے سجدے میں گئی تو وہیں روح کو اس کے پیدا کرنے والے کے سپرد کر دیا اور اسی حالت سجود میں دنیا کو رخصت کر دیا۔ حق تعالیٰ شانوں کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ ابو بکر ابن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بہت زیادہ مال جمع کیا تھا، جب مرنے کے قریب ہو گیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا سارا مال میرے سامنے کر دو۔ وہ سب جلدی جلدی جمع کیا، بہت سے گھوڑے، اونٹ، غلام وغیرہ سب چیزیں سامنے لائی گئی۔ وہ ان کو دیکھ کر حسرت سے رو رہا تھا کہ یہ سب چھوٹ رہا ہے۔ اتنے میں ملک الموت سامنے آ گئے، کہنے لگے رونے سے کیا فائدہ، اس ذات کی قسم جس نے یہ سب نعمتیں تجھے عطا کی، اب تیری جان لے کر جاؤں گا۔ اس نے درخواست کی کہ تھوڑی سی مہلت اگر دے دی جاوے تو میں ان چیزوں کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا کہ اب مہلت کا وقت افسوس ہے کہ جاتا رہا، کاش اس وقت سے پہلے تقسیم کر دیتا۔ یہ کہہ کر ان کی جان نکال لی۔
موت ہر ایک کو یقینی ہے، لیکن اچھی حالت میں آوے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سجدے کے اندر، مغرب کی نماز کے اندر، وہ گھرانہ بڑے نیک لوگوں کا، متقی، پرہیزگار، اللہ کے نیک بندے بندیاں تھی۔ اللہ ہمیں ان کا کمال اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔